کلمے کے بارے میں ہم غور کریں گے. اور یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 28 آیت میں لکھا ہے, اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو, تو کہا کہ میں پیاسا ہوں. اور اس سے پہلے بھی ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے اور یہ مسیح یسوع کی اس جسمانی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ بہت لوگ ہیں بدعتی تعلیموں میں جو اس چیز کا اقرار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جسم میں نہیں تھے بلکہ وہ کوئی خدائی جسم تھا, عام انسان جیسا جسم نہیں تھا ان کا. اور یہ اس چیز کی صداقت ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ میں پیاسا ہوں, اور ان کے جسمانی جو ہے صورتحال کو وہ ظاہر کرتا ہے. ہم جب اس جسمانی دکھ کے کلمے کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے پاس صاحب نے جیسے چوتھے کلمے پر روشنی ڈالی کہ باپ نے بھی اپنا منہ جو ہے اپنے بیٹے سے موڑ لیا. اس کے ساتھی اس سے پہلے بھاگ گئے تھے, ایک وقت وہاں پہ موجود تھا, اور جن لوگوں کی روحانی جسمانی وہ پیاس بجھاتا رہا اور جن کے بیماروں کو وہ بھلا چنگا کرتا رہا, ان میں سے بعض زیادہ تر جو ہے نفرت بھری حالت میں یا صورتحال میں اس کے سامنے کھڑے تھے. لیکن کچھ لوگ ترس اور محبت سے بھرے صلیب کے پاس کھڑے مجبور تھے کیونکہ کچھ کر نہیں پا سکتے تھے, اور وہ جو سب کچھ کر سکتا تھا وہ بھی اپنے آپ کو اپنے باپ کی مرضی کے تابع کرتا ہے. سب سے پہلے ہم نے پہلے کلمے میں جو ہے وہ یہ بات دیکھی کہ خدا یسوع مسیح سب سے پہلے دوسروں کی فکر کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر, اور یہ نہیں جانتے. وہ ان کی فکر کرتا ہے اور روحوں کی نجات کا بوجھ, ترس, محبت, قربانی اس میں نظر آتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں انتہا کی نفرت تھی, جو نفرت کی انتہا رکھتے تھے. لیکن خدا یسوع مسیح پیار کی انتہا رکھتے تھے. انہوں نے پیار کی انتہا جو ہے پہلے کلمے میں کی, اور ان لوگوں کے لیے جو لائق بھی نہیں تھے. دوسرا کلمہ جس میں جو شخص آتا ہے تو اس نے کہا راحت اور زندگی قیامت اور زندگی میں ہوں. یہ معافی کا دروازہ کھل جانے کی بات اور خدا کے بخشش اور فضل کی بات وہ وہاں پر نظر آئی. اور تیسری بات جو ہے وہ قریبی لوگوں یا خونی رشتوں کی فکر اور انتظام کے بارے میں کہ کس طریقے سے خدا یسوع مسیح نے اس چیز کو جو ہے اس کا بھی احساس رکھا. اور جو ہے چوتھی بات جو ہے وہ جدائی کی پکار ایسے لمحات میں جب اسے قربت کی ضرورت تھی, اور وہ جو گناہ سے پاک تھا, مبرہ تھا, پہلی مرتبہ اسے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑا, اور جو اس کی ذات میں نہیں تھے وہ ہماری خاطر گناہ گار نہیں بلکہ گناہ بن گیا. اور باپ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا, یہ ابھی ہم نے اس سے پہلے سنا, اور بیٹا گناہ کو اٹھائے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ اس کی محبت ہے. جب باپ نے کہا کہ کون جائے گا دنیا کے جہاں کے گناہ اٹھانے کے لیے, تو بڑا کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جاؤں گا. تو یہ اس کے بیٹے کی محبت. اور پاکرو کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ میں رہ سکتا نہیں. جب زندگیوں میں گناہ آتا ہے وہ جدا ہو جاتا ہے, وہ رہ نہیں سکتا. تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے. لیکن جب ہم اس پانچویں کلمے کے اوپر جو جسمانی حالت کو پیش کرتا ہے, اور خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ روح جسم تو کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے, تو اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی آپ سب اس چیز سے واقف ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہمارے جیسا جسم رکھتے تھے اور انہیں پیاس لگی. اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, معافی کا کلمہ ان تمام کے لیے کہا جو اس لائق تھے ہی نہیں. اگر نہ کہتے تو مشکل تھا, بچ نہیں سکتے تھے, یہودی قوم برباد ہو جاتی, ختم ہو جاتی. تو اس نے کہا اس کا گناہ ہم پر اور ہماری آنے والی اولاد کے اوپر. اور دوسرا ڈاکو کو
فردوس میں لے جانا. تیسرا جو ہے اپنی ماں کے لیے اپنے شاگرد کو ذمہ داری دینا. یہ اور اس کے بعد چوتھا کلمہ اور اس کے بعد پانچواں کلام میں لکھا ہے. اس کے بعد یسوع نے جان لیا کہ تمام باتیں پوری ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہوا تو کہا میں پیاسا ہوں. خدا یسوع سے اگر حکم دیتے تو سمندر ٹھاٹے مارتا آ جاتا, ندیاں جاری ہو جاتی, اور وہ جو ایک ایک بوند کو ترس رہا تھا تو پانی پانی ہو سکتا تھا اور پانی اسے مل سکتا تھا. اگر ہم جو متی 27-34 پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے اپنی کوشش سے اس کو جو ہے وہ پینے کے لیے میں دی, اور وہ جو میں انہوں نے دی اس میں نشہ شامل تھا, اور خدا یسوع مسیح نے اسے پینے سے انکار کیا. 27 بات کی 34 آیت, پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا. اس سے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کیونکہ اس میں نشہ تھا اور اس کے ذریعے سے جو ہے درد جو ہے اس میں کمی ہوتی تھی. اور رومی سپاہی جب صلیب پر لوگوں کو چڑھاتے تھے, یہ ان کی پسندیدہ سزا تھی جو وہ لوگوں کو دیتے تھے, تو وہاں پر عورتیں وہ جو ہوتی تھی وہ اس قسم کی میں دینے کی کوشش کرتی تھی, اور وہاں پر صفائیوں نے یہ میں پیش کرنے کی کوشش کی. لیکن خدا یسوع مسیح ہوش و حواس میں رہ کر اس دکھ کو برداشت کرنا چاہتا تھا اور اسے اپنے باپ کی مرضی جانتے ہوئے پینا چاہتا تھا. لیکن اس نے کہا میں پیاسا ہوں, اور اسے پیاس لگی, اور کیونکہ وہ جسمانی حالت میں تھا اور باپ نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا, اور وہ کہتا ہے باپ میں پیاسا ہوں. یہ اس کے جسمانی جو ہے تکلیف کو, جسمانی اذیت کو, کیونکہ خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے وہ انہیں بھی بھوک لگتی تھی, انہیں بھی نیند آتی تھی, انہیں بھی تکلیف ہوتی تھی, انہیں بھی درد ہوتی تھی. یہ بات نہیں ہے کہ جب اسے صلیب پر چڑھایا گیا تو یہ مذاق کی بات نہیں ہے, یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے, یہ سنجیدگی کے لمحات ہیں, اور یہ سوچ سمجھ کی بات ہے کہ اگر ہم میں سے ابھی کو چرچ کے اوپر ہی 2 منٹ کے اوپر کھڑا ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے اذیت میں سے گزرے, اور تقریباً جو ہے 15-16 گھنٹے مسلسل جو ہے اس کو رگیبتے رہے, اس کو پکڑ کر رات سے اس کو جو ہے, اور بار بار جو ہے کبھی گورنر کے پاس لے کے جا رہے ہیں, کبھی کسی کے پاس لے کے جا رہے ہیں, اور ہاتھوں پاؤں سے, اور جب قربانی شریعت میں ہم دیکھتے ہیں 7 طرح سے جو خون چھڑکا جاتا تھا, تو اس طریقے سے ہم جب خدا یسوع مسیح کی زندگی غور کرتے تو 7 جگہ سے جو ہے انہیں کہ خون ہی خون بہ رہا تھا. انہوں نے پورے طریقے سے وہ جو ہے قربانی کو جو شرعی طور پر گزرانی جاتی تھی انہیں پورا کیا, اور آخرکار خدا یسوع مسیح کو پیاس لگتی ہے, اور وہ جو سب کچھ کر سکتا تھا لیکن وہ نہیں کرتا. وہ چاہتا تو اتر کے آ سکتا تھا, وہ چاہتا تو ندیوں کو حکم دیتا تو وہ آ جاتی, سمندر ٹھاٹے مارتا آ جاتا, اور کہتا تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا. وہ سب کچھ کر سکتا تھا لیکن اس نے یہ نہیں کیا, اور یہی عظیم قربانی ہے جو ہمارے مسیحوں کے لیے فخر کا باعث ہے. بہت سے لوگ بھی اس دنیا میں ضرور کرنا قربان ہوئے اور بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں دے دی, لیکن عظیم بات یہ ہے کہ ہم کرتے ہوئے, اختیار رکھتے ہوئے اور نہ کرنا یہ بڑی بات. لیکن روحانی طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو کیونکہ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اصل میں خدا یسوع مسیح ہماری قربت کا پیاسا ہے, اور وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں ان روحوں کے لیے, ان زندگیوں کے لیے, ان جانوں کے لیے کہ یہ کیسی زندگی
گزارتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ آج اس کلام کی روشنی میں جب خدا یسوع سے اپنی پیاس کو ظاہر کرتا ہے کلیسیا کے لیے، لوگوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، تو اس پیاس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور ہم اس چیز سے کیا سیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس نے کہا مبارک ہے جو راست بازی اور راست باز خدا یسوع مسیح اور راست بازی بھی خدا یسوع مسیح ہے جو اس کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ آج ہم اس کلمے کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کریں اور دیکھیں کہ ہم کس چیز کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں۔ ہم میں کیا خدا یسوع مسیح کی بھوک اور پیاس ہے؟ یہ 7 کلموں کو آج مبارک گڈ فرائیڈے کے طور پر ہر ایک جو ہے چرچز میں اور جہاں جہاں عبادت لی جا رہی ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کلموں کو لوگ جو ہے پیش کرتے ہیں اور لفظوں کو پیش کرتے ہیں۔ کیا لفظوں کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے؟ دوسروں کے لیے تو ہے، میرے لیے کیا ہے؟ کیونکہ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آج ہی تو میرے ساتھ پردوس میں ہوگا، اور محبت کا کلمہ کہ یہ تیری ماں اور یہ تیرا بیٹا ہے، اور اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور یہ کہ میں پیاسا ہوں، اس کی اصل جو ہے میننگ ہماری زندگی کے لیے کیا ہے؟ آج ہم کس کے پیاسے ہیں؟ ہم یسوع کے پیاسے ہیں یا کسی اور چیز کے پیاسے ہیں؟ پچھلے دنوں میں گیا پروگرام کے اندر، تو وہاں پر لوگوں کو جب کہا کہ بھائی کہ شفا بھی آپ کو ملے گی، اور کتنے جو آج مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ تھے جو کھڑے ہوئے مسیح یسوع کے لیے، اور جب کہا کہ کتنے جن کو شفا چاہیے تو سارے کے سارے ادھر بیماری آ گئے۔ اور یسوع نہیں چاہیے، شفا چاہیے، یسوع نہیں چاہیے، کرسی چاہیے، یسوع نہیں چاہیے، عزت چاہیے، یسوع نہیں چاہیے، پیسہ چاہیے، یسوع نہیں چاہیے، دنیا داری چاہیے، یسوع نہیں چاہیے، ہمیں اقتدار چاہیے، حکومت چاہیے، بڑا پن چاہیے۔ یہ پیاس آج ان لوگوں کی بھی تھی جن سے خدا نے زندگی کے سامنے کہا، اور آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہو سکتا ہے زندگی کے کسی کونے کھانچے میں حصے میں زندگی میں آج ہو سکتا ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کے پیاسے نہ ہوں، ہم بھی اس کی راست بازی کے یعنی راست بازی کے بھوکے پیاسے ہوں گے تو اسودہ ہوں گے، اسی لیے سود کی ملتی نہیں، اسی لیے ہم خوش نہیں، اس لیے اطمینان نہیں، اسی لیے زندگی میں زندگی نہیں، کثرت کی زندگی نہیں، خالی بے سکون اور بدمزہ زندگیاں۔ اور آج ہماری ترجیح کیا ہے، ہماری پرائرٹی کیا ہے، ہماری جو اولویت کیا ہے؟ پہلے اس کی راست بازی، اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں میں تم کو دے دوں گا۔ سو راست بازی ہماری قلمی سنسی ہے۔ آج اگر ہم راست باز ہیں تو مسیح یسوع کی بدولت ہیں، کیونکہ جب ہم تھیالوجی بھی کھولتے ہیں تو اس میں ملتا ہے کہ آدم اور ہوا کے گناہ ہمارے اندر ٹرانسفر ہوئے، یعنی ٹرانسفیوژن ہوا، تبادلہ جس کو کہتے ہیں، اور ہمارے گناہ مسیح یسوع میں اور مسیح یسوع کی راست بازی ہمارے اندر۔ اور آج اگر ہم راست باز ہیں تو مسیح یسوع کی بدولت ہیں، اور آج اگر ہم کچھ ہیں تو کیا ان کلموں کی اس بات کو بھی ہم سمجھ پائے ہیں کہ نہیں پائے ہیں؟ کہ ان لوگوں کی طرح سیکھتے ہیں یہ چرچ کے اندر پھونکنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آج ہمیں زندگی میں غور کرنا ہے کہ مسیح یسوع آج بھی اپنے لوگوں کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ وہ آج بھی کہتا ہے میری بیٹی لوٹا لوٹا میرے بیٹے، میں تیرا پیاسا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ اور اسی کے لیے وہ قربان ہوا، اسی کے لیے اس نے اپنی جان دی، اسی لیے وہ آیا۔ وہ آپ کا اور میرا بھوکا پیاسا ہے۔ ہم کس کے پیاسے ہیں؟ وہ گیت گاتے ہیں نا، دل میں آنے نہیں دیتے نہ تمناؤں میں، ہم خدا ڈھونڈنے آ جاتے ہیں گرجاؤں میں۔ گرجے میں آنا بری بات نہیں، لیکن صرف گرجے میں آ جانا تو یسوع وچ نہ آنا، یہ دو فرق باتیں ہیں۔ اور ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے اپنی زندگی پہ، اور دیکھنا آج کے کلمے کی روشنی میں، اور آج ان 7
صلیبی کلمات کے اوپر غور کرتے ہوئے کہ ہم کہاں ہیں. ہم آج کلام کی روشنی میں آج ہماری ترجیح کیا ہے؟ آج مجھے اور آپ کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا. آج میرے اور آپ کے ہاتھ پاؤں میں کیوں نہیں ٹھونکے گئے؟ آج میرے اور آپ کے ساتھ وہ اتنی شرمندگی اور ذلالت نہیں اٹھانی پڑی جو مسیح یسوع نے اٹھائی. آپ تو خدا یسوع مسیح کو جو ہے نا وہ صلیب کے اوپر دیکھتے ہیں تو وہ کپڑا پہنا ہوا دکھاتے ہیں، لیکن اصل میں رومیوں نے اسے بالکل ننگا برہنہ صلیب پر چڑھایا تھا. آپ کے لیے اور میرے لیے وہ اتنا بےعزت ہوا. آج ہم اپنی مفاد کی خاطر جو ہے کیوں ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے لیے، ایک دوسرے کو جو ہے اتنا برہنہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو جیسے روزی نے کچھ بیان کیا کہ کیوں ایک دوسرے کے ہم جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، اپنا نقصان اٹھانا کیوں برداشت نہیں کرتے، کیوں صلیبی کلمات پر غور نہیں کرتے، کیوں مسیح یسوع کی تعلیم پر ہم غور نہیں کرتے. کہتے ہیں کہے سو کرے نہیں ہوگا بڑا لبار، کالا منہ لے جائے گا دھنی کے دربار. کہنا مصری کھانڈ ہے، رہنا تاتا لو، کہ کہنا کوئی بات نہیں کہہ دی، لیکن اس پر رہنا ایسا جیسے گرم لوہا اپنی ہتھیلی پر لے کر چلنا. کہنا کہ رہنا راکھے ایسا ورلا کو. تو خداوند بھی ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے، اور ایسے ورلوں کو چاہتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. اور جب کوئی کسی چیز میں جاتا ہے تو یہی آپشن ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز میں جانا ہے، کسی نے سیاستدان بنا تو کلی طور پر وہ سیاستدان بنے. اگر کسی نے سنگر بننا ہے تو مکمل طور پر سنگر بنے. اگر کسی نے ڈاکو بننا ہے تو وہ بھی اسی کے اندر یہی چیز ہے کہ وہ بالکل ایکسپرٹ بنے. اور جب ہم نے مسیح یسوع کو پہن لیا ہے، جب اس کی راست بازی کا لباس پہن لیا ہے، جب مسیح یسوع ہماری زندگی میں آ گیا ہے، اور جب وہ کہتا ہے میں میری بیٹی میرے بیٹے میں تیرا پیاسا ہوں، تو آج ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم میں وہ بھوک اور پیاس وہ ہے؟ کیا آج ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کیا خداوند؟ اس نے کہا جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ ہر ایک کو ہر کسی کی فکر ہے. کیا کسی کو مسیح یسوع کی بھی فکر ہے؟ یہ خدا کا کلام کہتا ہے. اور آج ہماری بھوک اور پیاس کیا ہے؟ کیا ہم وہ کھوئی بھیڑوں کے لیے، کھوئی زندگیوں کے لیے، کیا ہم گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں؟ کیا ہم دعا میں جو ہے کہ جھک جاتے ہیں؟ کیا ہم ان زندگیوں کے لیے جیسا مسیح یسوع جو ہے کہ اس نے کہا جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، کیا وہی جذبہ ہم رکھتے ہیں؟ کیا وہی پیاس ہم بھی روحوں کے لیے دوسروں کے لیے رکھتے ہیں؟ کیا وہی محبت، وہی قربانی، وہی احسار کا جذبہ ہمارے اندر ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج اس سے مانگیں جو یہوہ یری بھی ہے، وہ جو مہیا کرنے والا ہر چیز مہیا کرتا ہے، اور جو دیتا ہے، جو کہتا ہے پیار سے کہتا ہے مانگ میرے بیٹے، مانگ میری بیٹی، میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا، میں سب کچھ تجھے دے دوں گا. آج ہم کلام کی روشنی میں جو ہے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اسے ختم کریں گے. ہم اپنی زندگیوں کو اس کلمے کی روشنی میں دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح اصل میں چاہتا تو وہ پانی، اس حکم چاہتا تو وہ پانی جو ہے ابل پڑتا، آسمان سے ٹپک پڑتا، اس صلیب کے اوپر جو ہے انتظام ہو سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن وہ اس کی کیا پیاس تھی؟ کیا آج تک ہمارا یسوع آج تک بھی پیاس ہے؟ کیا وہ پیاس ہم اس کی بجھا پا رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی محبت کو جان پائے ہیں؟ اس کرب کو، اس کے دکھ کو جان پائے؟ وہ جو پیاسا ہے کیا ہم اس کی پیاس بجھا پائے ہیں؟ کیا ہم اسے کہہ سکیں کہ خداوند میں تیرے پاس آتا ہوں، خداوند میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میرے خداوند تو آج کے بعد پیاسا نہ رہے، او خداوند میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، خداوند میں تیرے لیے خداوند تیری ضرورت بن جاؤں گا، میں ضرورت بن جاتا ہوں میرے خداوند آج کے بعد. خداوند تو پیاسا نہ رہنا اور نہ مجھے کبھی پیاسا ہونے دینا، بلکہ آب حیات کی ندیاں، پاک روح کی ندیاں جاری کر دے میری زندگی میں، تاکہ خداوند بھوکی روحوں تک، انہی زندگیوں تک میں تیرے اس کلمے کی روشنی میں پہنچ سکوں. خداوند تو میری مدد کر اور مجھے اپنی پاک مرضی کے ماتحت چلا اور مسیح یسوع جیسا بنا، تاکہ میں صرف لفظ کلامی طور پر نہیں بلکہ حقیقت میں جان جاؤں کہ میرا یسوع ہے. اور میں کیوں آج تھک کے ساتھ اور ایئر کنڈیشنوں میں اور دنیا کے سیشوں میں اور اس قسم کی زندگی میں اسے بھولے ہوئے ہیں؟ کیا اس کی پیاس میرے دل میں ہے؟
یا اس کی سوچ میری زندگی میں ہے. ہم اپنے کلام، اس کلامی شمسی جو کلام خدا ہے، اس کے اس کلام کے پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگیوں پر اور زیادہ اپنے خدا کی قربت کو حاصل کر سکے. اس کے نام میں آمین.